وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. تو جو نماز پڑھتا ہے تو نماز کا مطلب کیا بھائی کہ ہمارے پورے دین کی استعداد پیدا ہو. جب آدمی نماز پہ اوپر آئے تھا تو ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز کیا ہے بھائی؟ نماز کا پڑھ. کفر کے بعد سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جس آدمی کا آنکھوں دیکھی بات سے یقین ہٹ جائے گا تو عیب کے اوپر اس کا یقین آ جائے گا. اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے, اس کے لیے ذکر کرنا آسان ہو جائے, اس کے لیے علم حاصل کرنا آسان ہو جائے. کیوں؟ کسی کی ساری چیزوں کا تعلق غیب کے ساتھ. تو اس لیے میرے بھائیو یہ نماز 100% نمازی بنے. مفتی جناب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ افریقہ کے اندر ایک آدمی مجھ سے ملا اور کہنے لگا مفتی صاحب میں نے ایک تعبیر دے دے, وظیفہ دے دے کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی, کہ کوئی تعبیر دے دے میں وہ لٹکاؤں یا پیوں, مجھے نماز کی توفیق ہو جائے. مفتی صاحب نے کہا اس کے لیے وہ تعبیر کی ضرورت نہیں ہے, تو بلکہ یہ ہے کہ تم جب نماز کا وقت ہو تو لوگوں کو دعوت دو, آؤ بھائی نماز کے لیے, زور کے آؤ بھائی آؤ, دائیں بائیں آگے پیچھے دعوت دعوت. تو مفتی صاحب فرمانے لگے میں پاکستان آ گیا. پھر دوبارہ اہتمام میں تشریف لے گئے تو ایک آدمی ملا, دوڑی پکڑی اور بڑا نورانی چہرہ. اور میں نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگے میں وہی آدمی جن کو آپ نے وظیفہ دیا تھا, دعوت والا. تو میں نے کہنے لگے جب میں نے دعوت دینی شروع کی اور لوگ نماز پڑھنے چلے جاتے میں نہ جاتا, اور پھر 2-3 دیر بعد انہوں نے مجھے کہا اور تو کیسا آدمی ہے, ہمیں دعوت دیتا خود نماز نہیں پڑھتا. وہ مجھے پکڑ کے ساتھ ہی لے گئے تو میں نمازی بن گیا. اتنی سی بات ہے. تو نماز کی دعوت. کتنے ہمارے نمازی جمعے میں ہوتے ہیں, کتنے ہمارے نمازی فجر میں ہوتے ہیں, کتنے ہمارے مغرب عشاء میں ہوتے ہیں. ہے کہ نہیں فرق؟ حالانکہ فرض سب ایک جیسے. جمعے میں کیوں زیادہ ہوتے ہیں, فجر میں کیوں کم ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یقین نہیں, ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ اٹھا کے اس کو مسجد میں نہیں لے جا سکتے. محنت کریں, ہر ایک کو نمازی بنائیں پیار سے محبت سے. اب یہ جتنا بچہ بیٹھا ہے سارا یہ نیت کرے کہ اگر ایک نمازی بھی ہم بنائیں گے, چلو مہینے میں ایک نمازی بنا لو تو سال میں کتنے بن گئے بھائی؟ اگر یہ 300-400 کے بچ گئے 300-400 نمازی بچ جائیں گے. پھر وہ آگے بنائے 2600, وہ آگے بنائے 1200, وہ آگے بنائے 12,000, پورا چلیوٹ آپ کا نمازی بنے. کرنے کی نیت تو ہو گئی. تو یہ دعوت کی محنت جو ہے یہ کس لیے کہ ہم نماز کے اوپر باقی رہیں. مجھے نماز کی توفیق مل جائے, قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے, ذکر و اذکار کی توفیق مل جائے, اس کے اوپر میں باقی رہے. اس کے لیے دعوت ہے. دعوت اپنی ذات کے لیے, میرے کان پہنے دعوت اپنی ذات کے لیے, بعد میں دوسرے. مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو دوسرے کو دعوت دیتا ہے اور اپنی نیت اس پہ نہیں کرتا, یہ نفاق میں بڑھتا ہے, وہ ایمان پہ بڑھتا ہے. اور فرمایا کہ جو اپنی نیت سے بڑھ کرتا ہے دعوت دیتا ہے وہ بھی ایمان میں بڑھے گا, یہ بھی ایمان میں بڑھے گا. تو سب نیت کرتے رہے انشاءاللہ 100% نمازی بنائے. ماشاءاللہ ابھی جو ہے تھوڑی سی نقل و حرکت بڑی ہے, مسجدوں میں نمازی زیادہ نظر آ رہے ہیں, تو بھی اور محنت کریں اور زور لگائیں, کشتے کریں. یہ روزانہ کی محنت زندہ ہو جائے نا, خدا کی قدم کوئی بے نمازی نہ باقی رہے. یہ روزانہ کا وقت, یہ روزانہ کا وقت کیوں نہیں دیتے ہم؟ اس لیے نہیں دیتے کہ آخرت کا یقین نہیں, دنیا کا یقین. تو یقینوں پر روزانہ ہماری محنت ہو, دعوت ہو, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3-4 روزانہ اس کے اوپر, اس کو دیکھ کر اس کے اوپر وقت دے, دعوت دے, تاکہ بھئی ہمارا ایمان. اور پھر اس کے بعد جب آپ نفر پڑھ کر دعا مانگیں گے, اللہ پاک کیسے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں. جسم تھم کر جب آپ دعوت دے کر اللہ سے مانگیں گے, اللہ پاک کہ آپ کی ان 2 نفلوں کے اوپر کتنے ہدایت کے فیصلے فرماتے. تو سب نیت کرتے رہے چند بھائی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے اخلاق اچھے ہو. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق
یہ سب سے بڑی بنیادی چیز. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. تو اللہ پر ہر جگہ کے خلاف کرنا فرمایا کہ اپنی بیویوں کو حسن سلوک کرو. قرآن میں ہے. یہ تمہاری نوکرانی نہیں ہے، یہ تو تمہاری ایک زندگی کی ساتھی ہے. ان کے ساتھ اچھی اخلاق کے ساتھ، تو ہر جگہ ساتھیوں کے ساتھ، دکانداروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھی اخلاق کے ساتھ، کہ جس سے اللہ اس کا رسول رہتا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میرے اوپر 700 درہم قرض ہے، تو آپ کی مہربانی، مجھے کوئی مالدار آدمی تھے تو آپ دے دیں تاکہ میں جو ہے قرضہ دے دوں. تو انہوں نے پرچی کے اوپر لکھ کر دیا، بند کر، یہ پرچی تم نے نہیں کھولنی، میرے منشی کو دے دو یہاں. تو منشی کے پاس گئے، جا کے پرچی دی. تو اس نے کہا کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی میرے اوپر 700 درہم قرض تھا، تو میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو انہوں نے یہ لکھ کے دیا ہے. تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اس کو 7000 درہم دے دو. لینے کتنے تھے؟ وہ لکھے کتنے تھے؟ 7000. اور وہ منشی بڑا پریشان، اے آپ نے کتنے لینے تھے؟ جی 700. اس نے 7000. تو وہ چلا گیا حضرت کے پاس، حضرت اتنے 700 لینے ہیں، آپ نے 7000 لکھ لیے. تو حضرت نے فرمایا بھی تم نے اس کو بتا دیا؟ کہا ہاں جی. اور کہا اچھا کدھر لو. وہ پرچی پاڑ کے ایک پرچی کے اوپر 14000 لکھ کے اس کو دی. اور وہ اب پتہ نہ کیوں، تو وہ گیا جا کے اس نے 14000، 700 لینے آئے تھے، 14000 درہم دے کے اس کو پارک کر. وہ جب چلا گیا تو حضرت عبداللہ بن مبارک کی خدمت پہ منشی صاحب پہ کہ حضرت اس سے 2-4 دنوں میں سارا خزانہ ختم ہو جائے. اور نے کہا اللہ کے بندے خزانہ ختم ہو جائے اور بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کو اچانک خوش کرے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. تو میں نے 7000 اس لیے لکھا تھا تاکہ یہ اچانک خوش ہو جائے، اور تو نے اس کو بتا دیا. اب میں نے اس کو 14000 لکھا تاکہ یہ اچانک خوش، اور مجھے حدیث کی فضیلت حاصل. تو اچانک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد ہمارے اندر یہ لوگوں کے لیے، لوگوں کی راحت کے لیے، آرام کے لیے، سکون کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ نقیٌ تقیٌ صالح کریم. متقی آدمی ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، صالح، نرم، قریب، اس سے سب لوگوں کے قریب ہوگا. یہ صفات ہے، اس نے اخلاق سے یہ صفات حاصل کر. اسی وجہ سے تو یہ دین سارا پوری دنیا کے اندر اس نے آف برداشت. اللہ تعالیٰ قرآن پہ کیا فرما رہے ہیں کہ میری مدد مال و دولت کی برکت سے نہیں آتی. بدر جو پہلا واقعہ ہوا اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ 3 وجہ سے میری مدد آئی. استغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ جب تم دعا مانگ رہے تھے تو میں نے تمہاری دعا کو قبول کی، تمہاری شکست کو فتح میں بنا. دوسرا صبر اور تقوی، تم نے صبر کیا، تقوی کیا، یہاں پر بھی گناہ نہیں کیا، فقر و واقعے میں صبر کیا، برداشت کی. اللہ نے کہا میری مدد آ گئی. بلکہ مولانا محمد احمد صاحب فرماتے تھے کہ اگر میری ضرورت پڑی تو میں خود آ رہا ہوں. اللہ نے کہا تو کس پر آئے؟ صفات کے اوپر. تو اس لیے صفات صبر، کسی کی تکلیف کے اوپر آدمی یا پریشان نہ، صبر ہو، اس کو معاف کر. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. آپ قرآن بھی اللہ فرما رہے ہیں.